بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو بھی زائرین مدینہ منورہ جاتے ہیں، زیارت فرماتے ہیں، تو ناظرین وہ لوگ ایک جگہ ضرور جاتے ہیں، اگر نہیں جاتے تو ان کو ضرور جانا چاہیے، وہ دارالمدینہ ہے۔ دارالمدینہ میں ناظرین حکومت نے یعنی سعودی حکومت نے بہت ارینجمنٹ کیے ہیں اور ماڈلز بنائے ہوئے ہیں، جن میں مکہ المکرمہ کے بھی، ہجرت کے، تمام غزوات کے اور جو واقعات ہوتے رہے اسلامی، بڑی محنت سے انہوں نے بنائے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد ایک تو تاریخ کا پتہ چلتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہے۔ آئیں آپ کو آج دارالمدینہ میں جو بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ حصے آج آپ کو دکھاتے ہیں، باقی اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے، لیکن آج بھی جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے خاص ہیں۔ یہ ناظرین، جب آپ دارالمدینہ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف دکانیں بنی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ سائڈ پہ بنی ہوئی ہیں دکانیں، جن پہ آپ کو کچھ ڈیکوریشنز، تسبیحات وغیرہ وغیرہ، اسلامی چیزیں، انگوٹھیاں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا ماڈل یہ ملتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، باقی جائے نماز وغیرہ، لیکن خوبصورت جو تسبیحات ہیں ان کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، دروازے پر دیکھیے تو ناظرین آپ کو ایک یہ جو نظر آ رہا ہے گھڑا سا، اسی طرح کے گھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں آج سے 1400 سال پہلے مٹی کے بنے ہوئے استعمال ہوتے تھے۔ ایسا ہی گھڑا میں نے آپ کو مسجد نبی میں بھی دکھایا تھا، اور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسا ایک گھڑا موجود تھا۔ بڑا خوبصورت گیٹ ہے، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر دکان بنی ہوئی ہے، ایک قسم کا آفس ہے، ویٹنگ ایریا ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں گھساتے۔ 25 ریال کا ٹکٹ ہے یہاں پر، اب بڑھ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تو 25 ریال کا ٹکٹ لینے کے بعد آپ اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں کی دنیا ہی کچھ اور ہے۔ ایک منٹ ذرا کھڑے ہو کے اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کو شوکیس، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیشے کے سارے شوکیسز بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ ابھی جو آپ سامنے شوکیس دیکھ رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے مسجد نبی کے ساتھ، یہ اس کے سارے ہیں۔ یہ میں ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آگے ہیں تو آپ کو قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی ملتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ تو اندر کی عمارت بھی ایسی ہی بنائی گئی ہے جیسے پرانی طرز کی عمارتیں ہوتی تھی، محلات ٹائپ کی۔ ناظرین اس سلائیڈ میں دیکھیے، اس میں جزیرہ عرب دکھایا گیا ہے۔ یہ جو بلیک آپ کو ایک باکس سا نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی خانہ کعبہ بنایا گیا ہے، مکہ المکرمہ کو شو کیا گیا ہے۔ اس کے آگے نیلے پانی کے ساتھ اوپر آپ دیکھیں تو جدہ شو ہو رہا ہے، اور پھر ادھر مدینہ المنورہ جو گرین ایریا شو ہو رہا ہے، اور اس کے آگے یہ ملک شام دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام دکھائے جاتے تھے تجارت کے لیے۔ تو ناظرین یہاں جو ماڈل دکھایا گیا ہے ذرا غور سے دیکھیں، ایک بڑا سا ہاتھی بنایا گیا ہے۔ یہ ابرہہ نے جب عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال یہ کہلاتا تھا، مکہ المکرمہ کو ثم نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے یہ لشکر لے کر آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھیوں کا۔ تو اوپر اگر آپ دیکھیں تو پرندے بنے ہوئے ہیں، یہ طوطے نما پرندے بنے ہوئے ہیں، لیکن ابابیل تھے۔ اور وہ سرخ اونٹ دیکھیں، اگر آپ یہ دائیں طرف دیکھیں تو یہ حضرت عبد المطلب کے سرخ اونٹ تھے جو ابرہہ نے قید کر لیے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ ان سے اونٹ مانگے تھے کہ مجھے میرے سرخ اونٹ دے دو، اپنے گھر کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرے گا۔ کہ یہ غار حرا ہے، جبل نور ہے۔ جبل نور میں یہ گولڈن جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ قرآن پاک کا ماڈل بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر وحی نازل ہوئی تھی، تو قرآن پاک کا نزول اس پہاڑ سے نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ یہاں پر اگر آگے آئیں تو دیکھیں تو بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اور ایک جو چھوٹا آپ کو گھر دکھائی دے رہا ہے یہ دار ارقم بنایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تو دار ارقم میں صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے قرآن پاک، اور بت رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے، وہ ایک ماڈل بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اس زمانے کو بتا رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پر وحی آ گئی تھی، اور آپ نے دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا تھا اعلانیہ طور پر، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا۔ تو اگلی سلائیڈ دیکھیے ناظرین، اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جو پہلی مسلمانوں کی ہجرت ہوئی تھی، آپ کو خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے اور کشتیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ جدہ شعیبہ کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں سے
جو مہاجرین تھے انہوں نے ہجرت کی تھی یہاں سے حبشہ کی طرف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف جانے کا ارادہ فرمایا، وہاں آپ طائف گئے تو وہاں پر آپ نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو۔ تو انہوں نے سرداروں نے کیا کیا کہ اوباش لڑکوں کو جو کہ شرارتی لڑکے تھے ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا، جنہوں نے پتھر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو لہو لہان کر دیا تھا۔ تو پھر آپ ایک انگور کے باغ میں گئے تھے، آپ کو یہ انگوروں کی ایک ٹوکری پیش کی تھی، یہ خوشہ تھا جو آپ نے نوش فرمایا، اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی جو اس نے قبول کی، اور اس کے نام پہ یہاں پر طائف میں مسجد بھی ہے۔ اگلی سلائیڈ میں آئیں تو یہاں پر دیکھیں ناظرین کہ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو بائیں طرف مکہ المکرمہ بنا ہوا ہے اور دائیں طرف یہ مدینہ المنورہ، دو شہر بنائے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام ٹولیوں میں کچھ ٹولیاں کر کے ہجرت کر رہے تھے، اور مختلف راستوں سے آپ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ المنورہ کی طرف۔ تو یہ آپ نے سلائیڈ دیکھ لی۔ یہاں پر ناظرین یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی ہجرت کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اجازت دی، تو آپ اسی رات مکہ والوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے جو مختلف قبائل کے تھے لوگ سب کو اکٹھا کر کے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، یہی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین وہ ادھر گھر کے باہر اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی تھی، اور تھوڑی سی مٹی اٹھا کے جب ان کی طرف پھینکی تو وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی ہی نہیں دیے۔ تو حضرت علی کے حوالے کر کے جو آپ کے پاس امانتیں تھیں، آپ نے سفر شروع کر دیا ہجرت کا، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی لیا۔ تو سفر کا آغاز آپ نے مخالف سمت، مدینہ کی مخالف سمت کی طرف کیا، کہاں؟ غار ثور کی طرف۔ غار ثور میں آپ نے 3 رات 3 دن کا قیام کیا تھا، اور جب کفار پہنچتے پہنچتے اندازہ لگاتے ہوئے، پاؤں کے نشان کا اندازہ لگاتے ہوئے اس غار ثور تک پہنچ گئے، تو جہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور جالا بنا ہوا ہے، مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے جو بہت گھنا جالا ہے۔ تو وہاں کے پھر قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر تو کوئی ہو نہیں سکتا، ٹائم نہ ضائع کریں، کیونکہ اگر کوئی بندہ اس غار کے اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے۔ تو یہ ناظرین اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی جگہ جگہ پر مدد فرمائی۔ ناظرین اس سلائیڈ میں آپ کو ایک اونٹنی دکھائی دے رہی ہے، اور اس اونٹنی کی آنکھیں بندھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے بڑے گہرے معنی ہیں۔ ناظرین ناقہ القصوہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اونٹنی جس پہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی، یہ اونٹنی کی آنکھیں انہوں نے اس لیے بند کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، یہ اونٹنی ہر وقت روتی رہتی تھی اور رو رو کے یہ اندھی ہو گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو اس اونٹنی کو بھی دکھایا ہے۔ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں ناظرین تو آپ کو بیت المقدس دکھائی دے رہا ہے، یہ ساری جو مسجد بنی ہوئی ہے، آپ کو قبلہ اول دکھایا گیا ہے سارا۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں ناظرین، اب یہ مدینہ المنورہ کی وادی دکھائی گئی ہے، یہ مدینہ المنورہ کا شہر ہے، اور اس کے دائیں طرف یہ ساری جو ہیں یہ کالی پہاڑیاں دکھائی گئی ہیں، یہ کالی پہاڑیاں، اور بیچ میں کچھ شمع آپ کو نظر آ رہی ہوں گی روشن سی۔ اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑیاں کالی اس لیے ہیں کہ یہاں سے لاوا نکلتا رہتا تھا، تو یہ لاوا نکل کے یہ پہاڑ کالے ہو چکے تھے۔ اور جو اگلی سلائیڈ میں آپ کو یہ دکھائی دے گی لائٹ، ناظرین یہ لائٹ ہے پاتھ آف ہجرات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے سے ہجرت فرمائی تھی مکہ المکرمہ خانہ کعبہ سے مدینہ المنورہ، تو یہ ہجرت کا راستہ ہے۔ ہجرت کے راستے میں آپ کو ایک کراؤن دکھائی دے گا، تاج، اور ساتھ 2 کنگن۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک سراقہ بن مالک، ایک قریش کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تھا، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے تھے۔ جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، جب اس کے پاؤں دھس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی تھی کہ تمہیں کیسر و کسریٰ کے کنگن جب ملیں گے تو وہ وقت کیسا ہوگا، ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ تو آپ ناظرین یہ دیکھیے جی مدینہ المنورہ کا پورا شہر اس سلائیڈ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ غور سے اس سلائیڈ کو دیکھیے ناظرین، تو یہاں پر بائیں طرف جو آپ کو اوپر پہاڑ دکھائی دے رہا ہے سرخ، یہ
احد کا پہاڑ بنایا گیا ہے، بیچ میں مسجد نبی کی جگہ بنائی گئی ہے، اور مسجد نبی کے ساتھ ایک پہاڑ بنایا گیا ہے جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا۔ آج بھی یہ جگہ وہیں ہے، آپ لوگ جو بھی جاتے ہیں۔ اب جو دائیں طرف ناظرین آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے، جو پہلی مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا، ڈف بجا کر جو مدینہ کے لوگوں نے، طلع البدر علینا۔ اور آگے کی سلائیڈ میں یہ دیکھیے جہاں پر آپ کو یہ روشنی دکھائی دے رہی ہے، جو ایک مسجد نظر آ رہی ہے سرخ کلر کی ناظرین، یہ مسجد قباء ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تعمیر فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد آپ جب آگے چلے تو اس کے آگے آپ نے جو پہلا جمعہ وہاں پر پڑھایا تھا، تو مسجد جمعہ آپ نے تعمیر فرمائی تھی، اور پھر آپ اپنی اونٹنی جو کہ ناقہ القصوہ کے نام سے ہے، اس کو لے کے آگے آئے، تو مسجد نبی کی جگہ پر آ کر آپ کو معلوم ہے کہ سب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہریں، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہیں پر اسی کے گھر رکوں گا۔ اب آپ کو یہ غزوہ احد دکھائی دے رہا ہے۔ غزوہ احد کا اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت سے یہ دانے دکھائی دے رہے ہیں، یہ لوگ بنائے گئے ہیں۔ آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ اب آپ دیکھیے تو اوپر جو آپ کو ایک گول خیمہ دکھائی دے رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، اور یہ جو چھوٹی ایک پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، اس کو جبل روما کہتے ہیں۔ روما یعنی تیر کو روما کہتے ہیں، تو اس کا نام جبل روما اس لیے پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز یہاں پر کھڑے کیے تھے غزوہ احد کے دن، کہ تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، بے شک ہم ہاریں یا جیتیں۔ تو اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی، اور کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اگر آپ ادھر آپ دیکھیں تو کافر بھاگ رہے ہیں سارے اپنے سامان کو چھوڑ کر۔ جیسے ہی یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جب کافر بھاگ رہے تھے تو یہ 50 تیر انداز انہوں نے بھی وہ اپنی جگہ چھوڑ دی، اور یہ اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ کچھ گھوڑے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنا ایک لشکر لے کر جبل روما کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے مشکل ہوگی۔ پھر جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی پیچھے آ گئے، اور لڑتے لڑتے اگر آپ غور کریں تو جو دو احد کے پہاڑوں کے بیچ میں جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پہ غور کریں تو یہ لڑتے لڑتے ایرو کے نشان سے یہ مسلمان اوپر جانا شروع ہو گئے، اور کفار ان کے پیچھے پیچھے پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ بعد میں جب کفار کو قریش لشکر کو یہ خیال آیا کہ مسلمان اب اوپر ہو گئے ہیں، ہم نیچے ہو گئے ہیں، اگر کوئی اور جو ہے وہ صحابہ کرام کا لشکر آ گیا تو ہم پہاڑ کے بیچ میں پس جائیں گے، یا اگر انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کر دیا تو بھی ہم جو ہے وہ مارے جائیں گے، تو یہ نہ ہو کہ بدر سے زیادہ ہماری جو ہے وہ اموات ہو جائیں۔ تو پھر کفار نے نیچے آنا شروع کر دیا، اور اوپر جو آپ کو جبل احد میں وہ جو ایک لائن سی دکھائی دے رہی ہے کالے رنگ کی ناظرین، یہ وہ جگہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے ادھر رخسار مبارک پہ بھی جو ہے وہ زخم آئے، بہت بڑے گہرے زخم آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ آپ کو لے کر اوپر اس پہاڑی میں گئے، تو اس پہاڑی نے یہ جگہ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر گئے، اور پھر آج بھی یہ نشان موجود ہے۔ تو ناظرین یہ تو آپ کو باقی بتایا، اب باقی اس میں اور بھی بہت سارے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ماڈلز، جن میں مسجد نبی کا پہلے دن سے لے کے آخر دن تک جو ہے وہ پوری بنی ہوئی ہیں، بڑے خوبصورت ماڈل جو آپ اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں، اور بھی ماڈل ہیں، یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تاکہ وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ لے کر جائے، اور آپ کو حج اور عمرہ اور زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا دلی روحانی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔